أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ سورہ حج جو قرآن مجید کا 22 نمبر کا سورہ ہے اس کی آیت نمبر 46 کی تلاوت کا شرف میں نے حاصل کیا، جس کا ترجمہ یہ ہے کیا یہ لوگ زمین پر چلتے پھرتے نہیں ہیں کہ ان کے دل سمجھنے والے یا ان کے کان سننے والے ہو جاتے؟ حقیقتاً آنکھیں اندھی نہیں ہوتی بلکہ وہ دل کے اندھے ہو جاتے ہیں جو سینوں میں ہوتے ہیں۔ کیا یہ مشرکین اور تکذیبی عناصر زمین میں چل پھر کر گزشتہ امتوں کی سرگزشت کا مشاہدہ نہیں کرتے؟ اگر وہ ایسا کرتے تو تکذیب کاروں کا انجام دیکھتے اور اپنی عقل و فکر کی طرف رجوع کرتے۔ اگر وہ خود بطور استقلال اپنی عقل و فکر سے کام لینے کے اہل نہیں ہیں تو کسی ہادی و رہبر کی بات سمجھتے اور ناصح کی آواز سننے اور سمجھنے کی صلاحیت آ جاتی۔ فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ یعنی یہ لوگ بے بصارت نہیں ہوں گے بلکہ بے بصیرت ہوں گے، ان کے قلب میں بینائی نہیں ہوگی۔ واضح رہے کہ بینائی اور تعقل کا قلب کی طرف اور پھر قلب کا سینے کی طرف نسبت دینا ایک محاورہ ہے۔ ہم اپنے محاوروں میں عقل و فکر و محبت و عداوت وغیرہ کی نسبت دل کی طرف دیتے ہیں، البتہ سائنس اور فلسفے کے اعتبار سے یہ دماغ اور روح و نفس کا کام ہے۔ دل کا کام تو خون پمپ کرنا ہے، البتہ ایک نظریہ ہے کہ دل خود اپنی جگہ ایک شعور رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عدالت کی دلیل یہ ہے، امام زین العابدین علیہ السلام کی عید الاضحیٰ اور جمعے کے دن کی دعا سے اقتباس، صحیفہ کاملہ کی دعا 48 سے فرماتے ہیں، مولا اور مجھے خوب علم ہے کہ تیرے فیصلے میں نہ ظلم کا شائبہ ہوتا ہے اور نہ سزا دینے میں جلدی ہوتی ہے۔ جلدی تو وہ کرتا ہے جسے موقع کے ہاتھ سے نکل جانے کا اندیشہ ہو، اور ظلم کی حاجت اس سے ہوتی ہے جو کمزور و ناتواں ہو، اور تو اے میرے معبود ان تمام چیزوں سے بہت بلند و بالا ہے۔ الحمدللہ آج سے ہم ایک نیا عنوان شروع کر رہے ہیں، ہجرت کی ضرورت کے بارے میں۔ سورہ مبارکہ انفال جو قرآن مجید کا 8 نمبر کا سورہ ہے، اس کی آیت نمبر 74 میں ارشاد ہوا، قالوا الم تکن ارض اللہ واسعۃ فتہاجروا فیہا۔ انہوں نے فرشتوں نے کہا مگر خدا کی زمین وسیع نہ تھی کہ وہاں ہجرت کر جاتے۔ ہجرت کرنا ایمان کی نشانی ہے۔ سورہ مبارکہ مدثر کی آیت نمبر 5 میں ارشاد ہوا، الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا۔ جن لوگوں نے ایمان اختیار کیا اور ہجرت کیا اور خدا کی راہ میں جہاد کیا اور جنہوں نے مہاجروں کو پناہ دی اور ان کی مدد کی، وہی حقیقی مومن ہے۔ گناہ سے ہجرت کرنا، اس کے بارے میں سورہ مبارکہ مدثر کی آیت نمبر 5 میں ارشاد ہوتا ہے، وَالرُّجْزَ فَاہْجُرْ، رجس و پلیدگی سے دوری اختیار کرو۔ ہجرت میں سبقت کرنے والے شخص کا مرتبہ، سورہ توبہ جو قرآن مجید کا 9 نمبر کا سورہ ہے، اس کی آیت نمبر 100 میں ارشاد ہوا، وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ مہاجرین و انصار میں سے جو سبقت کرنے والے اور نیکی کی پیروی کرنے والے ہیں، ان سب سے خدا راضی ہے، وہ لوگ خدا سے راضی ہیں۔ خدا ہم کو دین اسلام کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔